جی السلام علیکم. کیا سوشل میڈیا پہ پابندی لگنے والی ہے؟ گورنمنٹ تو سیریس ہی ہو گئی ہے. یہ بات پچھلے سال ہوئی تھی، پر یہ ہیرنگ جو ہے وہ کل پیر کے دن دوبارہ ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ جناب گورنمنٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اور وہ ریویو کرنا چاہتی ہے نیو سوشل میڈیا رولز، جو کہ لاسٹ ایئر اراؤنڈ دسمبر انٹروڈیوس کیے گئے تھے. اور اس زمرے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو انکلوڈ کیا جائے گا، ان سے بات کی جائے گی. اٹارنی جنرل جو پاکستان کے ہیں خالد جاوید خان صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیر کے دن یہ بات بولی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، وہ پٹیشن ہیئر کر رہے تھے جو کہ پٹ فورتھ کی گئی تھی بائی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUG. اور اس میں جتنے بھی سوشل میڈیا رولز جو ہیں وہ لاسٹ نومبر دسمبر میں انٹروڈیوس کیے گئے تھے، ان پہ بحث ہوئی، بات ہوئی. تو معاملہ بڑا غمگین قسم کا بھی ہے، سنگین قسم کا بھی ہے، کیونکہ جب لاسٹ ایئر یہ بات سرفیس اپ ہوئی تھی تو یہ رولز جو ہے وہ امیڈیٹلی ریجیکٹ ہو گئے تھے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کی طرف سے. اس میں ISPA بھی ہے جو کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز آف پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی ٹیک جائنٹس سچ ایز Amazon, ایپل، فیس بک، گوگل، ٹویٹر. انہوں نے اس لا کو بولا یہ ڈریکونین لا ہے. یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ جی یہ اس سے تو اظہار رائے پہ جو ہے وہ بندش لگ رہی ہے، اس کو آپ باٹل نیک لگا رہے ہیں، اور پھر آپ پروگریس نہیں کر پائیں گے. یہ وجہ کیوں ہوئی، یہ بات کیوں آئی؟ یہ بات اس لیے آئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ کانٹینٹ فلٹر ہو جائے، یعنی کہ جو بھی کانٹینٹ 5 چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس پہ فوراً ایکشن لے لیا جائے. کہ اسلام کی عظمت کے خلاف بات ہو رہی ہو، قومی سلامتی کے اگینسٹ بات ہو رہی ہو، مفاد عامہ کو نقصان والے جعلی فیک نیوز ہوں، یا پھر غیر اخلاقی مواد جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈالا جائے، یا پھر کوئی بھی ایسی چیزیں جس سے نیشنل سیکورٹی کا خطرہ ہو، وہ باؤنڈریز کراس کر رہی ہو، تو وہ فوراً جو ہے وہ کانٹینٹ پل ڈاؤن کر لیا جائے، گرا دیا جائے. تو گورنمنٹ نے کہا جی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بگ جائنٹس جو ہیں جیسے گوگل ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، آپ اپنے دفاتر ادھر پاکستان میں کھول لیں. ادھر ہی ڈیٹا سینٹرز ہونے چاہیے، تاکہ جب بھی ہم اس کسی کانٹینٹ کو جو کہ ہمارے ان نکات کو وائلیٹ کرتا ہے یا ان کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کو آپ فوراً نکال دیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور ہم آپ کو کچھ کہیں کہ جناب یہ کانٹینٹ پل ڈاؤن کرے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا بستر گول بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو 500 ملین پاکستانی روپیز فائن بھی ہو سکتے ہیں. تو دفاتر ادھر کھولے، ڈیٹا سینٹر ادھر ہو، جس پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ریزیلنس دکھائی. اب جب یہ گزارش گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ بات جو سرفیس اپ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب انفورسنگ سوشل میڈیا رولز involved Article 19 and Article 19A of the Constitution, which were related to the fundamental rights. Yeah, everybody has got a right to voice their opinion. دو چیزیں ہیں جو میں اس بحث کو پہلا یوٹیوبر ہوں جو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ میرا تعلق سوشل میڈیا انفلوئنسر سے، اس کمیونٹی سے ہے، اور خود میں سوشل میڈیا کا ایک پیوٹل آئیکن ہوں. فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اینڈ ٹویٹر. دیکھیں تصویر کے دو رخ ہیں، ٹو سائڈس آف دا کوائن. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کہیں وہ کھولنا ہے دفتر، نہیں، وہ نہیں سے ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ کہیں گے اچھا نہیں نہ صحیح، آپ نے یوٹیوب پہ بین لگایا تھا 3.5 سال، ان کو کوئی فرق پڑا؟ رہتے ہی برابر فرق نہیں پڑا. پر دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بے تحاشا بزنس لے کے جاتے ہیں. جب ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے بائی دی پاکستانی پیپل آن دیز ڈفرنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، فیس بک پہ ہوتی ہے، یوٹیوب پہ ہوتی ہے، تو پھر وہ بزنس لے کے جانے تو اس کو ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کے دفاتر ادھر ہونے چاہیے، ان کو ایک لیگل بریکٹ کے اندر آنا چاہیے. تو تصویر کے دو رخ ہیں. ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر، ایز این انسٹرکٹر، مجھے تو یہ ہانٹ کر رہی ہے بات، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کہ خدا نہ خواستہ یہ بند ہو گئے تو کیا چائنیز ماڈل چلائیں گے ہم اپنے ڈیٹا سیٹس افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پورے کے پورے ڈیٹا سرورز لگائیں فار وی چیٹ ٹائپ سسٹم جو کہ واٹس ایپ کو ریپلیس کرے، یا بیڈو جو
یا یوٹیوب، ان ساری چیزوں کو ریپلیس کرنے کے لیے، دنیا سے کٹ ہونے کے لیے، کیا ہم اپنے ڈیٹا سرورز افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم 24/7 انرجی جو ہے وہ سپلائی کر سکتے ہیں؟ اور موسٹ امپورٹنٹلی کیا ایکو سسٹم بن پائے گا کہ جہاں پہ لوکل ایڈورٹائزر جو ہے وہ ایڈورٹائز کر رہا ہو؟ میں ورک چیس چلا رہا ہوں اور مجھے جو ون آف دا بگیسٹ چیلنج آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کیسے چینلائز کیا جائے لوکل امپلائرس کو، کیونکہ لوکل امپلائر آٹے میں نمک کے برابر ہے جی، وہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں پھینکتا، وہ خود بینیفیشری ہے ون وے اور انادر. مائنڈ سیٹ ابھی بھی یہی ہے کہ مجھے ایک کام مل جائے رادر دین میں کام دینے والا بنوں. یہ دس از ہاؤ دا سوسائٹی ورکس. کیونکہ ہمارے اپنے انٹرنل پرابلمس ہیں، ہمارے اپنے نارمز ہیں، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے جس کو چینج کرنے میں شاید ٹائم لگے کہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ خرچ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ چین میں یہ فضا عام تھی، تو اس وجہ سے چائنا کے سارے انٹرنل سافٹ ویئرس، سارے کلاؤڈ بیسڈ سسٹمس، چاہے وہ وی چیٹ ہو، چاہے وہ بیڈو ہو، چاہے وہ یوٹیوب سرچ انجن، وٹ ایور اٹ واز، دا ریزن وائی دے ور ایبل ٹو سفائز. یا ایون آپ بات کریں علی بابا کی، جیک ما امیر ترین آدمی بن گیا تھا ایک وقت میں، ابھی نہیں ہے، ہی واز ٹیکن اوور بائی سم ون ایلس. پر وہ اس وجہ سے بن گیا تھا کیونکہ ایکو سسٹم انٹرنلی ڈیولپ تھا، پیسہ دینے والا بھی اندر ہی تھا اور پیسہ ریسیو کرنے والا بھی اسی ملک کے اندر تھا. یہاں پہ پیسہ دینے والا نہیں ہے، ریسیو کرنے والا تو بہت دینے والا نہیں ہے. سو یہ تو آئیڈیا ڈسکارٹ ہو گیا کہ آپ خدا نہ خواستہ اگر اس لائن پہ سوچ رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ کہ ہم اپنے انٹرنل سسٹم بنائیں گے اور دنیا سے کٹ ہو جائیں گے، وی آر نو چائنا. اس کو ڈسکارڈ کر دیا، پیچھے رہ گیا جی گزارا آپ کا انہی کے ساتھ ہے. اگر آپ ان سے کٹ ہوتے ہیں تو تصویر کی ایک رخ دکھا رہا ہوں آپ کو، اس کا مطلب ہے آپ ویسے ہی آئی ٹی میں وہ ایک دہائی پیچھے ہیں، تو آپ کو پش کر دیں اسٹون ایج پہ، پھر آپ بیٹھے رہیں pretend like it is 1995 and talk to each other as if there is no internet. Then it really does not make any sense. ہم جو کاروبار کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے یوٹیوب پہ کر رہے ہوں، چاہے فیس بک پہ کر رہے ہوں. میں تو کاروبار فری لانسنگ کا بھی اب زیادہ تر جو ہے پرائمرلی فیس بک سے لیتا ہوں. میں نے کتنی دفعہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کیمپین چلا کے آپ کو دکھایا، اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. ڈائریکٹ کلائنٹ لینا زیادہ بہتر ہے رادر دین مارکیٹ پلیس پہ سیچوریٹڈ کمپٹیشن میں اسٹیپ ان کرنا اور چونیوں پہ لڑنا. وہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ نہیں اس کو سسٹین کر سکتے ایز اے کمپنی، ایز این انڈیویجول، یا جس طرح بھی آپ کی گروتھ ہوتی ہے. سو یہ تو ہوگی جی ایک سائڈ آف دا اسٹوری، ون سائڈ آف دا کوائن. دوسرا یہ ہے کہ ان بگ تھری نے بدماشی پھیلائی ہوئی. اب انہیں کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں نا میں، یوٹیوب پہ بھی جائے گی یہ ویڈیو، بعد میں یہ فیس بک پہ بھی جائے گی. بدماشی پھیلائی ہوئی، ان کو پتا کہ یار چل رہا ہے ہمارا، ہمیں کیا ٹیکس دینے کی ضرورت ہے، بس ہمارا دل کرے گا تو وہ کنٹینٹ اوپر رہے گا، جو ہمارا دل نہیں کرے گا وہ کمیونٹی اسٹرائک پڑ جاتی ہے اور وہ وائلیشن اگینسٹ دی کمیونٹی ڈال دیتے ہیں. میں اس کا خود وکٹم تھی. میں نے 30 دن فیس بک استعمال نہیں کر سکتا تھا جسٹ بیکاز میں نے لکھا تھا RIP رضوی صاحب جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. مطلب آپ کسی کو کنڈول بھی نہیں کر سکتے، وہ ایک ٹریگر ورڈ ہو گیا اور انہوں نے مجھے بین کر دیا کہ یار اٹ گوز اگینسٹ اور کمیونٹی رائٹس. میں بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ ان کا بس چلے تو وہ یہ بھی کر سکتے. تو ان کو بھی تو تھوڑا سا لگام دینے کی ضرورت ہے، ان کو بھی کسی حساب میں لانے کی ضرورت ہے کہ بھائی انسان بن جائیے. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے اور آپ جو مرضی کرتے پھریں. ان کو 3 سال لگے تھے جب یہ خاکوں کا معاملہ ہوا تھا یوٹیوب کا، تو اس کو پل ڈاؤن کرنے میں. تو دیکھیں کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے. میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، میں کسی بھی سائٹ سے ان کو واچ نہیں کروں گا، کیونکہ فریڈم آف اسپیچ تو بہت ضروری ہے، یہ چلنا چاہیے سوشل میڈیا اور چلتا رہنا چاہیے، ورنہ تو ہم گئے 10 سال پیچھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی کے احساسات مجروح ہوتے ہیں تو اسلام آباد سب سے پہلے بسیج ہو جاتا ہے کہ سارے سڑک پہ آ جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا شروع ہوتے ہیں. جیسے فرانس میں معاملہ ہوا، بند اسلام آباد ہو گیا تھا 2 دن. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تب ہوتا ہے جب احساسات جو ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ تو شاید ٹھیک کہہ رہی ہے اس معاملے میں کہ ہم جب بولیں اس کانٹینٹ کو ڈاؤن کر دو، ہمارے ریجن میں نہ دکھاؤ، تو بس بات ختم. یہ ریجنل کانٹینٹ تو ویسے بھی دکھاتے ہیں. میں گوگل پہ سرچ کروں تو گوگل پاکستان شو اپ ہو رہا ہوتا ہے. میں یوٹیوب پہ آؤں تو مجھے یوٹیوب کا لوکل کانٹینٹ شو ہو رہا ہے. میں فیس بک پہ ہوں تو مجھے اپنی کمیونٹی نظر آ رہی ہے بائی لارج جنرلی. سو سجیشن میں بھی وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو گزارش یہ ہے کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور گورنمنٹ نے ان کو تھوڑا سا ذرا صحیح جو ہے وہ اسٹرنگس پل کرنے کی
کوشش کی ہے کہ آ جائیں ادھر, لوکل دفتر کھولیں, ٹیکس دیں, آپ کو اتنی آڈینس دے رہے ہیں, ایڈورٹائزر بھی تو دے ہی رہے ہیں نا, چلو آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح, ہندوستان کا 1/10 ہی صحیح, لیکن دے تو رہے ہیں نا, ہماری صحت تو ہے, ہم یوزرز تو ہیں, یہاں پہ ہمارے پرومیننٹ آئیکنس ہیں جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. اور ایسا کرنے سے اگر یہ اس کانٹینٹ کو فوراً پل ڈاؤن کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان سیگمنٹس کو, ان باؤنڈریز کو کراس کر رہا ہے, جیسے اسلام کی عظمت کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے, خدا نہ خواستہ یہ قومی سلامتی, نیشنل ڈیفنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یا مفاد عامہ کو نقصان کرنے والی فیک جعلی نیوز, یا پھر غیر اخلاقی کانٹینٹ, وہ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, جیسے ٹک ٹاک میں آپ دیکھ رہے ہیں انت مچائی ہوئی ہے, انی مچائی ہوئی ہے. تو اپنوں کو تو کان کے نیچے بعد میں بندہ لگائے, پہلے وہ سورس تو بند کرے نا. ڈیمانڈ ہے, یاد رکھنا, میں ایک بات آپ کے لیے غور کرنے کے لیے قابل غور چھوڑ کے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں, وہ یہ کہ ڈیمانڈ تو ہے, there's something wrong here. وہ ٹک ٹاک کا کانٹینٹ وائرل کیوں ہوا؟ اس کو دیکھنے والا تھا, اس کو اپریشیٹ کرنے والا تھا, راتوں رات یہ ملین کے ویوز اور یہ سو کالڈ اسٹینڈ الون کامیڈینز, بلکہ کامیڈینز بھی نہیں ہے تو کچھ اور ہی تھے, یہ ٹک ٹاکرز جو فیمس ہوئے, ان کی ڈیمانڈ تھی, کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. جب پرانا ٹی وی آپ دیکھتے تھے, کسوٹی, نیلام گھر, وہ پروگرام آپ کی برین سٹارمنگ کرتے تھے, آپ کو بڑے بنانے کی کوشش کرتے تھے. ہن پیپسیاں ڈولو, دودھ دی بالٹیاں ڈولو تے ہیرو بن جاؤ. So there's something wrong. Two sides of the coin. پر قابل غور, قابل فکر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز بین ٹولڈ کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ ہیز بین ٹولڈ دیٹ گورنمنٹ از ریڈی ٹو ریویو سوشل میڈیا رولز, اور یہ نیکسٹ جو ان کی ہیئرنگ ہے وہ پوسٹ پون ایڈجرنڈ کر دی گئی ہے فیبروری 26 تک. God knows what is going to happen.